علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستو، آج کی کہانی مجھے انسٹاگرام پر ایک بہن نے شیئر کی ہے۔ کہانی کو پڑھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ کہانی بہت مختلف ہے، اس کو انجام تک لازمی سنیے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کی سپورٹ اور پیار کی وجہ سے مجھے اچھا کام کرنے کا مزید حوصلہ ملتا ہے۔ آپ میری کہانیاں کس شہر سے اور کس ملک سے سن رہے ہیں، آج کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر ارشد علی اور مس نور کو، جو کہ میرے ریگولر لسنرز ہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ حجاب سے میری پہلی ملاقات یتیم خانے میں ہوئی تھی۔ تب سے ہماری دوستی تھی اور آج ہماری دوستی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ حجاب میری ہم عمر تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری اس کے علاوہ کوئی اور دوست نہ بن سکی تھی۔ ہمیں لگتا کہ اگر ہم دونوں جدا ہو گئیں تو مر جائیں گے۔ اکثر میں حجاب سے کہتی کہ حجاب، آخر ہم دونوں نے شادی بھی تو کرنی ہے۔ آج ہم دونوں ساتھ ہیں، لیکن شادی کے بعد تو ہمیں اپنے اپنے سسرال جانا ہوگا، پھر ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ میری بات سن کر حجاب پریشان ہو جاتی، جیسے آج ایک مرتبہ پھر میرے کہنے پر ہو چکی تھی۔ پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ایک ہی شخص سے شادی کر لیں؟ میں تو اس کی بات پر اچھلی تھی، مگر وہ بولی ہم شادی کے بعد بھی ساری زندگی ساتھ رہ سکیں گے، یہ بھی تو سوچو۔ اس نے مذاق میں یہ بات کہی، لیکن میرے دل میں لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا، ہم دونوں ساری زندگی کے لیے ایک ساتھ رہ سکیں گے۔ کچھ دن بعد حجاب کی ملاقات ایک لڑکے سے ہو گئی۔ دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی اور بات محبت تک جا پہنچی۔ حجاب نے مجھے بتایا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن تھوڑی پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے حجاب سے کہا کہ کیا وہ لڑکا واقعی تمہارے ساتھ مخلص ہے؟ ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی چلی گئی۔ حجاب ہر وقت موبائل میں لگی رہتی اور ساری رات اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی۔ میں اسے کہتی کہ سو جاؤ، صبح ہونے والی ہے، لیکن وہ سوتی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے اس لڑکے سے شدید محبت ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے سے ہی شادی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ وہی بات کہ حجاب کے ماں باپ کون تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ حجاب کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ کیا ہم یتیم بچیاں اس قابل نہیں ہیں کہ کوئی ہم سے شادی کرے؟ کیا گھر بسانا صرف انہی کا حق ہوتا ہے جن کے والدین حیات ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے والدین نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تو قدرت کا قانون ہے۔ یہ بات سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ یہی باتیں میں سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ حجاب نے اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ہی شخص سے شادی کریں گے، لیکن یہ حقیقت میں ممکن نہیں تھا۔ مجھے افسانوی باتیں لگ رہی تھیں اور حجاب بھی ایسا نہیں چاہے گی۔ اس نے شاید مذاق میں یہ بات کہی تھی، لیکن اسے نبھانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے اس لڑکے سے محبت تھی اور وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کی محبت میں کوئی اور شریک ہو، یہاں تک کہ بچپن کی سہیلی بھی دشمن لگتی ہے اگر بات محبت کیا جائے تو۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے لگتا تھا جیسے فیاض حجاب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ حجاب ہی تھی جو رشتوں کی محبت کو ترسی تھی۔ یوں ایک مخالف جنس کے میٹھے بول سن کر وہ اس کی دیوانی ہو گئی۔ بس چھٹی حس تھی جو یہ اشارے دے رہی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے والدین راضی نہیں ہیں، کیونکہ ایک طرف تو کہتا میرے ماں باپ میرے لیے چاند تارے بھی توڑ کر لا سکتے ہیں، مگر وہی حجاب کی بات آتی تو ان کا دل اتنا تنگ کیسے ہو جاتا؟
میں نے حجاب سے کہا کہ وہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے، تمہارے ساتھ محض اپنی تفریح کے لیے وقت گزاری کر رہا ہے۔ حجاب نے مجھ سے کہا کہ تم نے بغیر دیکھے اور بغیر جانے ہی فیاض کے متعلق اتنی بڑی رائے قائم کر لی ہے۔ اگر تم اسے دیکھ لو، اسے ایک بار ملو، تو تمہاری رائے اس کے متعلق بدل جائے گی۔ میں اس لڑکے سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ جب میں اسے ملی تو واقعی میری رائے بدل گئی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھا اور سچا لڑکا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میری سہیلی سے سچی محبت کرتا ہے اور اسے حقیقت میں شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر والوں کے آگے مجبور ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے ایک الگ رہائش کا بندوبست کر لیا ہے اور وہاں پر میری سہیلی کو شادی کے بعد رکھے گا۔ یہ سن کر حجاب بہت خوش ہو گئی۔ مجھے بھی تسلی ہوئی کہ میری سہیلی کو اس کے دل کی خوشی مل رہی ہے۔ یوں فیاض اور حجاب نے سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ فیاض آن لائن فری لانسنگ کے ذریعے اچھا خاصا کما رہا تھا، اس لیے وہ الگ گھر چلا سکتا تھا۔ حجاب کو اس کے حجرہ عروسیہ میں چھوڑ کر میں واپس یتیم خانے آ چکی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، تب سے لے کر یہ پہلی بار تھا جو میں آج اکیلی سو رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا حجاب کی کال آ رہی ہے تو میں حقیقی معنوں میں پریشان ہو گئی کہ وہ اس وقت مجھے کیوں کال کر رہی ہے۔ اس وقت تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار لمحات گزار رہی ہوگی، تو اسے مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ دھوکا ہوا اس کے ساتھ؟ ایک پل ہی میں میرے ذہن میں بہت سارے منفی خیالات اور سوالات نے جنم لے لیا تھا۔ میں مثبت بھی سوچ سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں منفی سوچ رہی تھی۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے موبائل اٹھایا اور کال اٹینڈ کی۔ آگے سے حجاب نے بولا کہ اسے میری یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ سچ کہتے ہیں، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ ادھر میں اس کے بغیر بے چین تھی اور ادھر وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے بعد بھی مجھے یاد کر رہی تھی۔ حالانکہ آج اس کا پسندیدہ ہمسفر اس کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ فیاض آ گئے ہیں۔ میں نے فون کاٹ دیا، لیکن خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اس کے لیے ناشتہ لے کر رکشے میں روانہ ہو گئی۔ اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو اس نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ رونے کا نہیں، خوش ہونے کا وقت ہے۔ دیکھو، میں تم دونوں کے لیے ناشتہ لائی ہوں۔ فیاض اور حجاب دونوں بیٹھ گئے اور میں نے ان دونوں کے لیے ناشتہ لگایا۔ ہم تینوں نے بہت ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی میں ایک دم سے خوشیاں آ گئی ہیں۔ میں واپس آنے لگی تو حجاب نے مجھے روک لیا۔ پھر میں نے سارا دن اس کے گھر میں گزارا تھا۔ وہ یہی کہتی کہ آج رات یہیں رہ لو، مگر میں نے کہا کہ میں میاں بیوی کے بیچ میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ کچھ ہی دنوں بعد حجاب مجھ سے دو ٹوک ہو کر کہنے لگی کہ میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے، میرا دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ میں نے کہا، اپنے شوہر میں دل لگاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی رہ لوں، یتیم خانہ چھوڑ کر۔ تو میں نے کہا، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ تمہارے شوہر کا گھر ہے اور تمہارا گھر ہے، وہاں میرا رہنا عجیب بات ہو جائے گی۔ پھر اچانک سے اس نے ایک ایسی بات بولی کہ میں پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک ہی شخص سے شادی کریں گی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اس فیصلے پر عمل کریں اور تم فیاض سے شادی کر لو؟ اس طرح ہم دونوں ساتھ رہیں گی۔
اس وقت تو میں نے حجاب کو ڈانٹ دیا. مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی. ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں نے ایسا سوچا تھا، لیکن میں اس کے حق پر بالکل بھی ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی. اسے فیاض سے محبت تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں خوش تھے. میں اس کی خوشیوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی. کافی دن تک میں بے چین رہی، لیکن حجاب نے تو جیسے ضد ہی پکڑ لی تھی اس بات کی. اب وہ روزانہ میرے پاس آتی اور مجھ سے کہتی تھی کہ میں فیاض سے شادی کر لوں تاکہ ہم دونوں ساتھ رہیں. اس نے مجھے بتایا کہ اس نے فیاض سے بھی اس معاملے میں بات کی ہے اور وہ راضی ہے. یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی. میں نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی. ہم نے مذاق میں ایک بات کی تھی، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی ہو. حجاب کہنے لگی کہ میں نے اس وقت بھی سنجیدہ ہو کر یہ بات کہی تھی اور میں پہلے دن سے اپنی بات پر قائم تھی. میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں تمہاری شادی بھی اس سے کرواؤں گی اور ہم دونوں ساتھ رہیں گے. اس کی بات سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. میرے لیے واقعی بہت مشکل ہو رہا تھا حجاب کے بغیر رہنا، لیکن اس کے شوہر سے شادی کرنا ایک نامناسب بات تھی. اور مجھے حیرت اس کے شوہر پر ہو رہی تھی کہ وہ مان کیسے گیا. میں نے صاف انکار کر دیا اور حجاب سے بات چیت بند کر دی. کافی دن میں نے اس سے بات نہیں کی، اس کی کال اٹینڈ نہیں کی، اس کے پاس نہیں گئی. تو ایک رات اچانک ہی میرے نمبر پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی. میں نے اٹھایا تو آگے سے فیاض بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حجاب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تم جلدی سے آ جاؤ. یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں فوراً اس کے گھر کی طرف چل دی. دیکھا تو حجاب نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی. میں پریشان ہو گئی تو اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. اگر تم نے فیاض سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گی. اس کی بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی. اس کی حالت واقعی خراب تھی. میں اور فیاض اسے ہسپتال لے گئے. اس کا بی پی لو ہو گیا تھا. فیاض نے مجھے بتایا کہ جب سے میں نے اسے بات چیت بند کی ہے تب سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. فیاض نے کہا کہ حجاب تم سے بہت محبت کرتی ہے. پہلے میں اس بات کو مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ واقعی وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ہے. اس کی یہی حالت دیکھ کر میں نے تم سے شادی کی حامی بھر لی تھی، لیکن تم نے انکار کر دیا. میں نے کبھی تمہارے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، لیکن اپنی بیوی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے. بہتر یہی ہوگا کہ تم راضی ہو جاؤ. میری کوئی بری نیت نہیں ہے اس بات کے پیچھے، لیکن آج تم نے خود دیکھ لیا کہ حجاب کی کیا حالت ہے. اس کے بعد وہی ہوا جو حجاب نے کہا. میرا اور فیاض کا نکاح ہو گیا. ہم دونوں نے حجاب کے دباؤ میں آ کر شادی کر لی تھی اور پھر میں بھی فیاض کے گھر رخصت ہو کر آ گئی. یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا لیکن پیارا سا گھر تھا اور پہلی بار میں اپنے گھر کے احساس کو محسوس کر رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی میں اپنے گھر میں آ گئی ہوں. یہ سچ تھا کہ فیاض بہت ہی اچھا انسان تھا اور دل ہی دل میں مجھے اب خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی. میں دلہن کے روپ میں دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں پر مجھے حجاب خود بٹھا کر گئی تھی اور میں ساری رات انتظار کرتی رہی، لیکن فیاض نہیں آیا. مجھے لگا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور آئے گا مجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد حجاب میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگے. وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی. میں بھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. مجھے نیند آ رہی تھی، لیکن خوشی کے مارے حجاب کی تو نیند ہی اڑ گئی تھی. پھر روزانہ ایسا ہی ہونے لگا تھا. روزانہ رات کو دیر تک حجاب میرے کمرے میں بیٹھی رہتی، مجھ سے باتیں کرتی، اور پھر جب ہم دونوں کو شدید قسم کی نیند آتی تو وہ سونے کے لیے چلی جاتی. وہ مجھے
उस घर में लाकर बहुत खुश थे, लेकिन मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरी तो शादी हुई थी, लेकिन तब से लेकर मेरा शौहर मेरे कमरे में नहीं आया था। पहले मैं इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन अब लाशऊरी तौर पर मुझे अपने शौहर का इंतज़ार होने लगा था। मैंने सोचा कि शायद फयाज खुद ही मेरे पास नहीं आना चाहता, इसलिए रोज़ाना हिजाब को भेज देता है। मुझे ये सोचकर ना जाने क्यों दुख हुआ था, और मुझे अपने जज्बात पर हैरत हो रही थी। क्या मैं फयाज के लिए जज्बात रखने लगी थी अपने दिल में? एक रोज़ फयाज मेरे पास आया और मुझसे बातें करने लगा। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं तुम्हें तुम्हारा वो मुकाम नहीं दे पा रहा जो तुम्हारा हक है, लेकिन मैं इंसाफ करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी वो मुझसे बातें कर रहा था कि हिजाब ने दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे कहा कि मैं बोर हो रही हूँ। वो हम दोनों के बीच में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद फयाज को नींद आ गई और वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया। हिजाब ने मेरा निकाह खुद फयाज से करवाया था, और उसे ये एहसास ही नहीं था कि मेरा भी फयाज पर उतना ही हक है जितना कि उसका है। या तो उसे इन बातों का होश नहीं था, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। मेरे दिल में ना जाने क्यों हिजाब के लिए गलत ख्यालात आने शुरू हो गए थे। मैं ना चाहते हुए भी अपनी सहेली से बदजन होती जा रही थी, और मेरा रवैया उसके साथ अब बदल चुका था। हिजाब हर वक्त हम दोनों के बीच में रहती थी और हमें खलवत में नहीं छोड़ती थी। बड़ी मुश्किल से हम दोनों को खलवत मुयस्सर होती थी। मैंने अपना दिल घर और घर के कामों में लगा दिया। हिजाब ने मेरा रवैया महसूस किया तो उसने भी मुझसे बातचीत बंद कर दी थी। फिर एक रोज़ पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, तो ये बात सुनकर हिजाब पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। कहने लगी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो मेरे ही शौहर पर कब्जा कर लोगी और मुझसे पहले उम्मीद से हो जाओगी। मैं तुम्हें इस घर में अपने लिए लाई थी, ना कि फयाज के लिए। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसने फयाज से भी झगड़ा किया और कहा कि फयाज ने उसे धोखा दिया है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ा तो मैंने फयाज से कहा कि मैं वापस चली जाती हूँ। मेरी सहेली मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही। मैंने फयाज से कहा कि मेरे भी कुछ फितरी तकाजे थे। मेरी शादी हुई थी। इंसान जिंदगी में एक ही मर्तबा शादी करता है, और अपने शौहर से वो सब कुछ बीवी चाहती है जो उसका हक है। हिजाब को ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारा निकाह हुआ है, हमारे बीच एक जायज़ रिश्ता है। उसने मुझे सहेली के तौर पर इस घर में लाना चाहा था, लेकिन मैं तो आपकी बीवी के तौर पर आई हूं। मैंने हिजाब से कहा कि मैं तो ये शादी नहीं करना चाहती थी, तुमने ही जिद लगा ली थी, और तुम्हारी खुशी के लिए हम दोनों ने शादी की। लेकिन तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि हमारा ये रिश्ता जायज़ है। तुम तो खुद मुझे लेकर आई थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई। अब मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूं। मैंने फयाज से कहा कि मैं वापस यतीम खाने जा रही हूं, मेरा तलाकनामा भेज देना। मैं यतीम खाने वापस आ गई तो 10 दिन बाद हिजाब और फयाज दोनों को वहां पर देखकर हैरान हुए। हिजाब ने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। शायद उसे फयाज ने समझाया था। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम्हारे कुछ फितरी तकाजे भी हैं जिनको एक शौहर ही पूरा कर सकता है। मुझे तो शौहर की तरफ से तमाम हुकूक मिल रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारा हक मार रही थी। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है। अगर तुम्हारी शादी फयाज से ना होती तो यकीनन इस वक्त तुम अपने घर में खुश होते, अपने शौहर के साथ। लेकिन मैंने तुमसे ये खुशी छीन ली। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है और मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। हम एक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, और ये मेरा तुमसे वादा है। हिजाब खुद मुझे मेरे घर में वापस लेकर आई।
اور اس کے بعد ہم خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے بعد میں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اسے یہی سکھایا کہ حجاب تمہاری بڑی ماں ہے اور میں تمہاری مما ہوں۔ حجاب نے ماں بننے کی بہت کوشش کی، مگر شاید ماں بننا اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ شاید یہی ہمارے رشتوں کے لیے اور فیاض کے لیے بھی بہتر تھا۔ میری کوکھ سے جنم لینے والے بچوں کو ہی حجاب اپنی اولاد جیسا پیار کرنے لگی۔ میں سوچتی ہوں کہ حجاب جیسی لڑکیاں معاشرے میں بہت کم ہیں۔ اس کا ظرف بہت وسیع تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔